ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے, میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہو بدبخت منافق, دفع ہو جا. دے دی. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کون ہے, تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے. اس کا عمر پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا ہے یہ کو, میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے, جب حکم آ گیا تو اب ختم. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک شراب پیتے بیٹھا ہے طارق جمیل. طارق صاحب شراب پیتے ہو؟ صحابہ بھی پیتے تھے. ابے جاہل تب پیتے تھے جب حکم نہیں تھا. جب حکم آ گیا کہ شراب ام الخبائث ہے, حرام کر دی, اس کے بعد صحابہ نے پینا چھوڑ دیا, حرام ہو گئی. تو اب کیوں پی رہا ہے؟ ارے نبی نے اس وقت جنازہ پڑھائی جب حکم نہیں تھا. جب حکم آیا اس کے بعد کبھی زندگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی, بلکہ اس کے بعد کیا. سننا ہے آپ کو کیا کیا اس کے بعد؟ وہ تیرا باپ بتائیں گا, اب میں بتاتا ہوں اس کے بعد نبی نے کیا کیا. حدیث سن لیں. پھر امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے. میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, پھر یہ حدیث کن کن نے لکھی اس کے حوالے تو میں بعد میں دوں گا. اور امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 792 اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی, اور بہت ساری اس میں آیتیں تھی, جس میں ایک جگہ کہا کہ محبوب آپ منافقوں سے جنگ کیجئے, ان پر سختی کیجئے, اب منافقوں کو ڈھیل مت دیجئے. یہ جب آیت آئی تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, یوم جمعۃ خطیبہ, جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. سرکار خطبہ دینے کھڑے ہوتے جمعے کے دن. قال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, قم یا فلاں ابن فلاں فخرج فانک منافق. یہ نہیں بتا رہا ہے وہ, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ابے دیکھ حدیث کیا بتا رہی ہے, آیتیں کیا بتا رہی ہے. سرکار خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, کہا اے فلاں کھڑے ہو, چل باہر نکل, تو منافق ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اخرج یا فلاں ابن فلاں فانک منافق, اے فلاں ابن فلاں چل باہر نکل, منافق ہے تو. آج سے ہمارے پیچھے نماز بھی مت پڑھنا, ہماری مسجد میں داخلہ بان, آج سے مسجد نبوی میں شکل بھی مت دکھانا, چل نکل, اخرج فانک منافق, نکل فلاں نکل, فلاں نکل. حضرت انس عبداللہ ابن عباس کہتے فاخرجہم باسمائہم, سرکار ایک ایک کو نکالتے رہے نام لے لے کر, نام تک لے رہے, اٹھ فلاں ابن فلاں. ففضحاہم, سرکار نے ایک ایک کو ذلیل کر رسوا کر کے نکالا. کیسے رسوا کر کے نکالا؟ کتنے نکالے گئے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے؟ 700 تک کی روایتیں آئی ہے بھائی, 700 تک. اور کیسے نکالا ان کو معلوم ہے؟ حضور نام لیتے تھے, اور صحابہ کا عالم دیکھو. اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ابن کثیر انہی کے گھر کا مولانا ہے. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے. وہاں یہ دیکھ رہے کہ میرے قبیلے کا کون منافق ہے, ابھی حضور نام لیتے ہی کہ نہیں. تو سرکار نے جیسی ان کے قبیلے کے منافق کا نام لیا, یہ گئے اور اس کی گردن میں چادر ڈالی اور پکڑا, جیسے بکرے کو کھینچتے نا, چل, یہ کھینچتے ہوئے لے کے باہر. اس کے بعد ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت عمار ابن حزم, یہ بھی کھڑے ہوئے, میرے قبیلے کا کون سا منافق ہے. دیکھا کہ اب حضور بس نام لے, صحابہ تو بہت ساروں کو جانتے بھی تھے, مگر اس لیے خاموش رہتے تھے کہ جب تک نبی حکم نہ دے ہماری کیا مجال. حضرت عمار ابن حزم کھڑے ہوئے, سرکار نے اس کے قبیلے کے ایک منافق کا جیسی نام لیا ان کے قبیلے کا, یہ گئے دوڑتے ہوئے خوشی میں, کہا آج تجھے رسوا کیا ہے نبی نے. اس کی داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچتے لے کے چلتے, چل باہر. یہ طارق جمیل یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ شاید پڑھتا نہیں ہے وہ.
बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर तो बोलता नहीं है वो, तो पढ़ने का टाइम कम मिले, बोलता है तो फिर म्यूजिक भी सेट करना पड़ता है उसके साथ, रोने वाली वो वाली, कहेंगे नहीं। हजरत अबू मोहम्मद, ये भी एक सहाबी है, इनका कबीला नज्जार था, बन नज्जार कबीले के अबू मोहम्मद ये खड़े हुए, ये भी देख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने इनके कबीले के बहुत सारे लोगों के नाम लिए, एक दो नहीं थे, अब जिनके एक एक थे तो दाढ़ी वाड़ी पकड़ के खींच रहे थे, इनके बहुत सारे कबीले के लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, पीछे खड़े हो गए, रखे के सर पे मारते रहे खट्टाकट, चलाओ बाहर निकलो, बाहर जी निकलो निकलो, तो दड़ा दड़ पड़ के निकल रही है। हजरत अबू सईद खुदरी एक साहबी है, इब्ने कसीर कहते हैं अबू सईद खुदरी भी इंतजार में, मेरे कबीले के किसी मुनाफिक का नाम आए। तो जैसे उनके कबीले के मुनाफिकों का नाम आया, ये खड़े हुए, उनके पीछे लगे और उनके बाल खींचते थे ऐसे, चल चलना बे चल। किसने लिखा, एक दो ने नहीं लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर जुज नंबर 16 जिल नंबर 8 सफा 177 पर भी इस हदीस को लिखा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर जिल 3 सफा 486 पे लिखा। हजरत इमाम इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबुव्वत जिल नंबर 2 सफा 199 पर इसको लिखा। इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा, तफसीर साहिब खाजिन ने भी लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों को नमाज पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, नमाज पढ़ना उनकी जनाजे की, अपनी मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ने देना गवारा नहीं किया। जब ये हुक्म आया तो वो हुक्म हो गया मनसूख। अब जो हुक्म मनसूख हो गया उस पर ये इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं इत्तेहाद सिर्फ एक शक्ल सूरत में हो सकता है। तुम इत्तेहाद की बात बड़े अजीब अंदाज में करते हो, तुम कहते हमें गुस्ताख है, गुस्ताखी करने दो, हमारे अकीदे हमारे साथ रहने दो, बस तुम अपने दिल में गुंजाइश रखो। हम कहते हैं अगर नबी की बारगाह में अदना से भी गुस्ताखी कोई करता है, हमारे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे दिल उसके लिए खुले हैं जो नबी की बारगाह में बादब है। अगर तुम बादब हो जाओ हमारे भाइयों, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम नबी की बारगाह के तुम बादब नहीं हो सकते, तो अगर तुम हमारे भाई भी होंगे तो हमारे कुछ भी नहीं होंगे। इत्तेहाद इसी शक्ल सूरत में हो सकता है। बहरहाल उसके बाद मुनाफिकों ने एक और काम किया, वो भी नहीं बताएंगा, वो ये थोड़ी बताएंगा, आधा दीन है इसलिए अधूरी बातें बताते हैं। अब जब